شب معراج۔ میرے پیارے ناظرین، شب معراج کا کچھ منظر یوں ہے کہ زمین پر فرشتے اترے ہوئے ہیں اور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تعظیم و تکریم کے ساتھ فرش و سما کے سیر کے لیے جانا ہے۔ راستے سجے ہوئے ہیں، آسمانوں پر فرشتے منتظر ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کے لیے ساتھ ہیں۔ براق کی سواری ہے، آسمانوں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بلکہ ساتھ میں جسے خادم کے طور پر بھیجا گیا ہے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون؟ جواب ملا جبرائیل۔ سوال ہوا کہ ساتھ کون ہے؟ جواب ملا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا بلائے گئے ہیں؟ جواب دیا ہاں بلائے گئے ہیں۔ سب کو علم ہے کہ بغیر بلائے یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ پروٹوکول ہے، اعزاز و اکرام ہے، آمد کا اعلان ہے جو ہر آسمان پر کیا جا رہا ہے، سب کو اطلاع دی جا رہی ہے۔ ان میں انبیاء و ملائکہ سب شامل ہیں، سب سے گزر گئے، اور اب یہ وہ رات ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ ہے، اعزاز و استقبال ہے۔ آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر مستویٰ ہے، مستویٰ کے اوپر عرش ہے جسے عاملین عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی جھرمٹ میں تشریف لے گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، سفر معراج کی ابتدا کچھ اس طریقے سے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ ناظرین، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل امین علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حتیم یعنی خانہ کعبہ کے پاس ایک جگہ میں لے گئے، اور وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اس سفر کے لیے تیار کیا گیا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ کوئی عام سفر نہیں، بلکہ زمین پھر آسمان پھر اس سے بھی ماورا کا سفر ہے۔ آسمانوں کا کھلنا، انہیں پار کرنا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کو دیکھنا، اسرار الہیہ کا کھلنا، سدرۃ المنتہا پر جانا، جنت کی سیر کرنا، جہنم کا مشاہدہ، عرش پر تخت نشین ہونا، رب العالمین سے ملاقات، خدا کا دیدار، چھائے ہوئے انوار کو برداشت کرنا، ہزارہ امور تھے، لہذا یہ اس قدر بڑا واقعہ تھا کہ اس کے لیے قوی دل کو مزید قوت چاہیے تھی کہ ان تمام انوار و احوال و مراحل کا متحمل ہو سکے۔ میرے پیارے ناظرین، ایک آدمی عام طور پر کھلے شیر کو سامنے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دل کمزور ہے، لیکن جو بہت بہادر ہو اس پر خوف یا ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ مقابلہ کرتا ہے جیسے ماہر و بہادر شخص۔ ناظرین، کیونکہ قلبی قوت کے اعتبار سے دلوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب سفر معراج میں جن چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے ان کی تو انتہا نہیں، بلکہ وہ تو درجہ بدرجہ بڑھتے جائیں گے۔ ثم دنا فتدلی کے مقامات ہیں، وہاں فکان قاب قوسین او ادنا کا قرب ہے، ما زاغ البصر وما طغی کا ظہور ہے۔ ان امور کے لیے قلب اطہر کو تیار کرنے کے لیے پہلے پاکیزہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ روشن سینہ مبارکہ کھولا گیا، اس میں سے قلب اطہر نکالا گیا، اسے کھول کر اس میں نور اور حکمت کو ڈالا گیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں نور و حکمت ڈال کر پہلے اسے اس قدر قوی و قابل بنایا گیا کہ سارے کے سارے مرحلوں کو طے کر سکے اور آسمانوں کی سیر کر سکے، رب سے ہم کلام ہو سکے اور خدا کا بے حجاب دیدار کر سکے۔ میرے پیارے ناظرین، پھر اس عمل کے بعد قلب اطہر کے ساتھ سینہ اقدس کو جوڑا گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں براق پیش کیا گیا۔ ناظرین، صاحب معراج
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर सवार होने लगे तो बुराक ने उछलना शुरू कर दिया। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उस बुराक से कहा कि ए बुराक, तुझे मालूम नहीं कि कायनात की सबसे अफजल हस्ती तुझ पर सवार होने वाली है। नाजरीन, बुराक तो इश्क़े नबी में मारे खुशी के झूम रहा था। बहरहाल आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत सुनकर साकिन हो गया, यानी ठहर गया। अब शब असरा के दूल्हा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर जलवा फरमा हुए और बुराक का सफ़र शुरू हुआ। नाजरीन, बुराक की रफ्तार का आलम ये था कि जहाँ उसकी निगाह पड़ती थी वहाँ उसका पहला कदम पड़ता था।